اب قیامت تک جو لوگ دنیا میں آئیں گے، بگڑیں گے، بھٹکیں گے، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، اللہ کی بغاوت سرکشی کے راستے پہ چلیں گے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ اب قیامت تک نبی نہیں بھیجے گا ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق، لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب یہ کام ہم نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے کر دیا۔ جو کام نبی کرتے تھے، جو ذمہ داری نبی نبھاتے تھے، جو فریضہ اور مشن پیغمبر لے کے چلتے تھے، اب وہ کام، وہ ذمہ داری، وہ مشن اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے۔ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں آبرو ماز نام مصطفیٰ است، ہماری عزت اور ہماری عظمت کا سبب یہ ہے کہ ہماری نسبت جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ آپ کی نسبت کی برکت سے اللہ نے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ جس مقام پر نبی کھڑے ہوتے تھے، اور وہ کام ہے ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ ہم نے انسانوں کی اصلاح کرنی ہے، اس بگاڑ کو ختم کرنا ہے۔ اس وقت انسانی معاشروں میں جو انتشار، خلفشار اور بے تحاشا تخریب کاری، فتنہ انگیزی، کفر و شرک، اللہ کی بغاوت سرکشی نظر آ رہی ہے، ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ایک قائد کے لحاظ سے، رہنما کے لحاظ سے، رہبر کے لحاظ سے اللہ نے تمہیں کھڑا کیا ہے، تمہیں اللہ نے پسند کیا ہے، تمہیں منتخب فرمایا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایک لیڈر کے اوصاف، ایک رہنما کی خوبیاں جو اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تلامذہ صحابہ کرام کی عملی زندگی کے لحاظ سے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں، وہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی جو وہاں ضرورت ہے وہ اس علم کی ضرورت ہے جس کے لیے محنت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس علم کے ساتھ ساتھ اور اس علم کی برکت سے جو مسلمان کے اندر فراست پیدا ہوتی ہے، بصیرت، حکمت اور دانائی پیدا ہوتی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ آج امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جو جان بوجھ کر اس امت نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ علم سے کمزوری کی بنا پر، کتاب و سنت کے صحیح تفقہ اور فہم سے دوری کی بنا پر، میں سمجھتا ہوں آج جان بوجھ کر اس ایمانی فراست سے جو ہم محروم ہو چکے ہیں اس امت نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمانی فراست ہو اور جو علم سے پیدا ہوتی ہے، ایمان سے پیدا ہوتی ہے، میں یقین دلاتا ہوں بہت بڑے بڑے مسائل خود بخود ہی ہم سے دور ہو جائیں گے، ہم ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تیسری بات میں سمجھتا ہوں اس فراست کا تقاضا یہ ہے اس پیغام کو ہم جو عالمگیر پیغام ہے، آفاقی پیغام ہے، اخرجت للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، ہم نے اس کو محدود کر دیا، ہم نے تنگ نظری کا شکار کر دیا، ہم تعصبات کا شکار ہو گئے، جس کی بنا پر ہمارے اندر جمود بھی آیا، تعطل بھی آیا اور محدودیت بھی آئی۔ حالانکہ علامہ اقبال جیسا شاعر ہمیں توجہ دلا کے گیا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ابھی قاری عارف صاحب تلاوت کا آغاز یہاں سے کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کا تو پہلا جملہ عالمگیر فکر دے رہا ہے، ھدی للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فراست سے محرومی کی بنا پر اور علم سے دوری کی بنا پر ہم نے تعصب کی دیواریں کھڑی کر دی، اور خود انسانوں کو تو ہم نے ویسے ہی بلا دیا، اور ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ ابھی روپڑی صاحب اسی طرح توجہ دلا رہے تھے، اور حضرت بھائی قاری صہیب صاحب نے بھی فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں آج حالت یہ ہے ہم انگریزی سے نفرت کرنے لگے، یہ سمجھ کر یہ انگریزوں کی زبان ہے،
حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری زبانوں کا خالق تو میں ہوں، اردو کا خالق اللہ، عربی کا خالق اللہ، فارسی کا خالق اللہ، انگریزی کا خالق اللہ، مگر ہماری یہ کج فکری ہے، یہ تنگ نظری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کتاب و سنت کے جو فہم اور تفقہ کے تقاضے ہیں ان سے ہم بھاگ رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں، جس کی بنا پر آج ہماری کرتوت یہ ہے اللہ کی بنائی زبانوں سے ہم نفرت کرنے لگے۔ جانتے نہیں ہو جناب صہیب رومی تھے، وہ کہاں سے چل کر آئے تھے؟ جناب سلمان کی زبان فارسی نہیں تھی، وہ عربی نہیں تھی، فارسی تھی۔ حضرت بلال وہ عربی و نسل نہ تھے، حبشی بولنے والے تھے، افریقہ کی زبان بولنے والے تھے۔ نبی پاک کی زندگی میں کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا یہ ثابت کر دیا گیا تھا۔ یہ عالمگیر پیغام ہے، پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایسی جماعت پیدا کرو، ایسے لوگ کھڑے کرو جن کو اچھا قرآن پڑھنا آئے۔ بڑی اچھی بات ہے، ڈاکٹر طاہر صاحب نے اس پہ بڑا زور دیا، اور کلیت القرآن یہ کام کر رہا ہے، جامعہ سلفیہ یہ کام کر رہا ہے، الحمدللہ ہمارے دیگر بڑے بڑے مدارس یہ کام کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مگر یہ منزل نہیں ہے، منزل ہماری یہ ہے ہم نے ان علوم کی بنیاد پر، اس تعلیم کے زور پر، ہم نے فراست کے زور پر ہم نے اس کام کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے پوری انسانیت تک اللہ کے سچے دین کا پیغام۔ میں آپ کو یہ یقین میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، علامہ زبیر صاحب وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، مجھے موقع ملتا ہے تبلیغ کی غرض سے، میں نے پوری دنیا گھوم پھر کے دیکھی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں ہرگز مبالغہ نہیں ہوگا، اس وقت پوری دنیا میں جتنے مذاہب تھے، جتنے ازم تھے، دم توڑ چکے ہیں، اپنی موت خود مر چکے ہیں، اور آج انسانیت منتظر ہے، آج انسانیت پیاسی اور تشنہ ہے اللہ کے سچے دین کا پیغام سننے کے لیے، کتاب و سنت کی جو سچی وہ دعوت ہے اس سے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ لیکن کیا کریں، تم نے خود ہی نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی۔ آؤ آج کس اجتماع میں، آج الحمرا حال میں یہ عزم کر کے جائیں، یہ آج ارادہ کر کے جائیں، آج یہ فیصلہ کر کے جائیں، ہم انسانیت کے اندر اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر جو نفرت کی دیواریں ہم نے کھڑی کر دی ہیں ہم ان کو گرا دیں گے، ہم انہیں مسمار کر دیں گے۔ ہم کہاں پہ آ کے کھڑے ہو گے؟ ہم دعوت و تبلیغ کے جلسوں میں جاتے ہیں اور کیا سنتے ہیں؟ یہ فلاں مسلک کا جلسہ ہے، یہ فلاں مسلک کے اندر بھی پھر اکتفا نہیں ہوتا، فلاں مسلک کے اندر جو تنظیمیں، فلاں تنظیم کا، فلاں گروپ کا، یہ ساری نفرت کی دیواریں ہم انشاءاللہ گرا دیں گے اور تعصبات کو ختم کر دیں گے۔ کتاب و سنت کے سچے پیغام کو فقہ الدین کی بنیاد پر اور صحیح فہم کی بنیاد پر، صحیح علم و فراست کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ پوری انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پر رحمت للعالمین کا پیغام، رب العالمین کا پیغام، ہدی للعالمین کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں کلیت القرآن، اس کے منتظمین، اس کے معاونین اور ان کے رفقا سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، نوجوانوں کو مزید علم میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس بزم میں مسابقہ حفظ القرآن میں شرکت کے لیے جو طلباء آئے ہیں اور ان کے ذمہ داران ہیں ان کے لیے اعلان ہے کہ انشاءاللہ مسابقے کا جو دوسرا سیشن ہے جسے یہاں منعقد ہونا تھا وہ انشاءاللہ اب 27 جون کو مرکز البدر گنگا بلوچاں پھول نگر میں ہوگا، اس لیے کہ بعض شرکاء آج کسی حادثاتی صورت کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے اور انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو محروم نہ رکھا جائے بلکہ دوسرے سیشن میں ترتیبات کے مطابق انہیں شریک کر کے ہی کسی نتیجے تک پہنچا جا سکے۔ انشاءاللہ ان کا انعام اور وہ سب کچھ جو اعلان کیا گیا تھا وہ ادارے کے پاس محفوظ ہے۔ اب میں جس شخصیت کو آپ کو روبرو پیش کرنے والا ہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر جب بھی دیکھا ہے میر تقی میر کا یہ مصرع تازہ ہو جاتا ہے کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی۔ انہوں نے قومی، ملی اور عالمی سطح پہ مسلک کی آواز کو پہنچایا اور سیاست کے تاریک ایوانوں میں بھی ہم نے انہیں توحید کی شمع جلاتے ہوئے دیکھا ہے اور مشرکانہ سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری مراد اس جماعت کے عظیم قائد
اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب علامہ زبیر احمد ظہیر نے تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر مجلس، امیر محفل، شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب، استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ رسول نگری صاحب، محترم جناب استاذ القراء حضرت قاری حافظ ابراہیم میر محمدی صاحب، اور محترم جناب یاسین بٹ صاحب، حافظ عبد الوحید روپڑی صاحب، اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے مدیر محترم جناب یاسین ظفر صاحب، جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اور کلیت القرآن کے ماشاءاللہ جو آج کل کرتا دھرتا ہیں، محترم جناب قاری حافظ محمد صہیب میر محمدی صاحب، اور بہت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔